بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ کئی دفعہ بارہا مرتبہ یہ بات بتلا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی وظائف و عملیات ہیں ان کے اوپر جب تک غور و فکر نہ کیا جائے یا اس متعلقہ عامل سے رابطہ نہ کیا جائے، اس کے حالات و واقعات سے بندہ جب تک واقف نہ ہو تو میں ان کو ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ وہ عمل ہرگز نہ کریں۔ کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل شروع کیا تھا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، درمیان میں چھوڑ دیا ہے، اور خصوصاً خواتین کہ گھریلو بے شمار کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، وہ عملیات اور وظائف کو وقت مقررہ پر کر نہیں سکتی۔ جب جب انہیں فرصت ملتی ہے تو وہ کرتی ہیں، ٹائم نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لحاظ سے جب تک عمل بتانے والا ان کو مکمل طور پر ہدایات رہنمائی نہ کرے وہ ان عملیات کو شروع نہ کرے۔ بعض جگہ پہ کلام کے پڑھنے کی تعداد ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے، اور بعض جگہ پہ وقت کی قید ہوتی ہے اور جگہ کی قید ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ آپ کو کوئی بندہ کہے نا کہ اس دیوار سے اس دیوار تک آپ نے 20 سیکنڈ میں جانا ہے، 20 سیکنڈ میں جانا ہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ اس دیوار سے اس دیوار تک 12x12 14x14 20x20 کا کمرہ ہے، جو بھی ہے، اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے، تو آپ اس دیوار کو اس دیوار تک اور اس دیوار سے اس دیوار تک 5 سیکنڈ میں جائیں، 20 سیکنڈ میں جائیں، 15 میں جائیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب یہ پابندی لگا دی جائے کہ اس دیوار سے اس دیوار تک 20 سیکنڈ میں جانا ہے تو وہ 20 سیکنڈ ہی ہوں گے، نہ 19 اور نہ 21۔ یہ پابندی ہے، اور اس پابندی کا جب خیال رکھا جائے گا تو کامیابی ہوگی۔ بس اس بات کو یاد رکھیں۔ چھوٹے عملیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک اسم کو لے لیں، وہ زیادہ کامیاب ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سورہ مزمل کو شروع کر دیں، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ میں قرآن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو ترتیب کے ساتھ، ایسے میں کوئی بھی صورت کوئی بھی آیت پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ دیا جائے، آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھا جائے، سورہ اخلاص کو دن بھر میں 200 بار، 100 بار، 10 بار، 20 بار پڑھا جائے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مقرب بارگاہ الہی بننا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ الحمد سے لے کر والناس تک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے مقرب بندہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ دیکھ کر پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو اس لحاظ سے پڑھیں۔ بتلا رہا ہوں اس میں یا اللہ، اس کی عظیمت کے ساتھ
اس کے موکلات کے ساتھ، اس کی پوری عبارت کے ساتھ۔ عظیمت، اب عظیمت کے اوپر سمجھانا شروع کر دوں تو وقت ہوگا، لیکن عجب یا اسرافیل و بحق کے الف یا اللہ، ہر ایک حرف کا موکل ہوتا ہے، جس طرح الف کا موکل اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، پھر آگے اللہ کے لام کا موکل علیحدہ ہے، پھر دوسرے لام کا علیحدہ ہے، پھر آگے جو ہے اس کا موکل علیحدہ ہے۔ ان موکلات کے ساتھ، ان عظیمات کے ساتھ اگر پڑھی جائے کوئی کلام تو وہ تیر بہدف کلاتی ہے۔ عجیب یا اسرافیل بحق الف یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ، اس کو اگر آپ پڑھیں تو سب سے پہلا درجہ اس کا ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات کہلاتا ہے، ہر جگہ اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ خشک زمین کے اوپر کھڑا ہو کر پانی کے لیے دعا کرے، پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ قحط سالی کے دوران میں آسمان کی طرف منہ کر کے بارش کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے گا، تاکہ کسی لا علاج کوڑ اور فالج کے مرض کے اوپر، مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفائے کلی عطا کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے شرائط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، اصول و ضابطے کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اس عظیمت کو پڑھا ہوا ہو، اس کے ثمرات اسے ملے ہوئے ہوں، اور یہ دوران چلہ ہی معلوم ہوگا کہ میرا چلہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ جب اس کے موکلات سامنے آتے ہیں نا تو پھر بندہ صرف تعداد پوری کر کے، اپنی مدت پوری کر کے اٹھ کے کہے کہ میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہوں بارش برسنا شروع ہو جائے، تو وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جب تک ان کے موکلات کے ساتھ ملاقات نہ ہو اس وقت تک، ہاں غائبانہ طور پر کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی کرامت ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی دشمن، کوئی بھی دوست کے بارے میں جو رائے رکھتا ہوگا، جو خیال رکھے گا، وہ اسی طرح ہوگی۔ اس لیے اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ ہے کہ اپنے ذہن کی جو پراگندگی ہے، جو خباثت ہے، جو شیطانیت ہے، جو بغض اور جو حسد ہے، ان ساری چیزوں سے ذہن کو اور دل کو صاف رکھے، تو پھر یہ کمال حاصل ہوگا۔ بزرگان دین نے جو چلہ کیے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں کیے۔ علامہ محمد غوث گوالیاری 13 سال تک قلعہ گوالیار میں چلہ کیا ہے، اور تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کوہ طور پہ 30 کا دن کا، پھر 10 دن اضافے کے ساتھ 40 دن کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے غار حرا میں 40 دن عبادت کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات کی جب بارش کی تو پھر معجزات کا نمودار ہونا انبیاء سے دیکھ لیں۔ پھر اس طرح اولیاء نے تمام اعراض دنیا سے منہ موڑ کے نا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، تو دیکھ لیں پھر ان کی کرامات۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے یا انکار کرنے سے اس بندے کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لوگ آج کل صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ تمہاری اوقات ہی اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دور رکھا ہے۔ اوقات ہوتی ہے نا تو اس دور میں کیا کر دیتا، پیدا کر دیتا۔ یہ صرف تمہارے خیالات ہیں۔ تو اس لیے اس کو
ہر روز 372 بار پڑھا جائے یا پھر 66 بار پڑھا جائے۔ اللہ کے جو نام کے عدد ہیں، اول آخر درود پاک کو پڑھے۔ عجب یا اسرافیل و بحق الف یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ۔ عجب یا اسرافیل، اس پہ اوپر پہلے بھی ویڈیو بن چکی ہے، یہ تفصیل بتا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو پھر لباس صاف ستھرا ہو، یا تو وائٹ ہو یا سبز ہو، اور جس رنگ کا لباس ہوگا اسی رنگ کا مسلح بھی ہوگا، بالکل علیحدگی میں، جس طرح بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ لوکی کا سالن بغیر تڑکے کے، گھی استعمال نہیں کر سکتا، آئل استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یا پھر چنے بنے ہوئے 40 دن تک یہی کھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عاملین یہ کرتے ہیں کہ سبز حریر جو ہوتی ہے نا، اس کو پانی میں بھگو کے رکھ لیتے ہیں، وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ حریر کے اندر خدا نے ایسی تاثیر رکھی ہے نا کہ بھوک اور پیاس کو مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح پان کی خاصیت ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہو پان کھا لیں، سخت پیٹ خراب ہو پان کھا لیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو اس لیے جب تک چیزوں کی خواص کا پتہ نہ چلے، شرائط اور اصول اور قواعد کا پتہ نہ چلے، کسی چیز کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ سائنسدان ہوتے ہیں نا، وہ پہلے اپنے اصول، اپنے قواعد وضع کرتے ہیں، اور سائنسدان مر جائے گا، فارمولہ کسی کو نہیں دے گا۔ ڈاکٹر مر جائے گا، وہ فارمولہ کسی کو نہیں دے گا۔ یہ جو روح افزا کی کمپنی ہے نا دہلی کی، اس کا جو مالک ہے، وہ روح افزا کا جو ذائقہ ہے وہ کیا ڈالتا ہو اس میں، اس کے خاص الخاص کسی ملازم کو بھی نہیں پتہ۔ اور ہم بتا دیں تو ہر جگہ روح افزا کی کمپنیاں کھل جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسے بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں نا، کارخانے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا فارمولہ کسی کو نہیں دیتے۔ تو عملیات کیا ایسی معمولی سی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو معمولی چیز ہے، جو بندہ جس کا عمل ہو وہ سب کو یہ فارمولے دیتا پھرے۔ لیکن لے جاؤ، اصول و قواعد پڑھو، تو پھر عمل کرو، اپنی زندگی کو وقف کر دو نا کسی ایک چیز کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔